المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر واجب الاحترام ذی عزت و تکریم مسند اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت واجب الاحترام احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بابرکت و مبارک محفل نو میرے مالک اپنے بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے آج دے جلسہ دے بانی محترم المقام میرے بزرگ و مہربان محترم جناب حاجی غلام سرور صاحب وزیدی و دیگر متعلقین منتظمین دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب جلسہ دی خیرات نو انتظامات نو انہاں دی محنت نو اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے سرکار دے میلاد دی محفل ہے خوش نصیب بامراد سعادت مند لوگ حاضر ہو چکے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ذکر دے صدقے دعا ہے کہ مالک اساں ساریاں نو اپنی امان نصیب فرمائے آج دی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ختم نبوت دے عنوان دے نال میں آپ دے سماعتاں دے نظر چند گالی عرض کرساں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان دے اتے کلمت الحق جاری فرمائے سرکار اپنی نبوت و رسالت دے اندر بہت اجتماعیت رکھ دے ہیں وسعت رکھ دے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نو اللہ نے جمیع خصوصیات عطا فرمائی سرکار دی جمیع خصوصیات دے وچوں جو انفرادیت اور انفرادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تو نبوت اور رسالت دا آغاز فرمایا اور حضور دی ہی ذات دوتے اللہ نے نبوت اور رسالت دا اختتام فرمایا سر نبوت بھی حضور ہیں اور سر آخر نبوت دے اندر بھی حضور ہیں گلشن نبوت دا آغاز بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہے گلشن نبوت دا اختتام بھی ذات محمد مصطفیٰ تے ہے سرکار
جمی خصوصیت اور خوبیاں اور اوصاف اور کمالات آپ رکھتے ہیں اپنی ذات دے اندر، نبوت اور رسالت دے اندر۔ آپ دی جمی خوبیاں دے وچوں ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی ذات مبارکہ تو نبوت اور رسالت دا آغاز فرمایا۔ بعض لوگ اجن تک بھی مغالطہ دے اندر ہیں، غلط فہمی دے اندر ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے لوح اور قلم نو پہلے تخلیق فرمایا۔ یہ انہاں دا مغالطہ ہے، یہ انہاں دے علم دا ضعف ہے اور عقیدیاں دے یہ انہاں دی ضعیفی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت والا یہ پہلو انہاں تک، انہاں دے دل اور دماغ تک پہنچا نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوح اور قلم نو عرش اور بدیگر چیزاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تخلیق فرمایا، حالانکہ عرش بھی بعد وچ، لوح اور قلم بھی بعد وچ۔ نور نبی یہ کا من نور ہی، حضور نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ راوی ٹھہرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بعد تخلیق فرمایا، سب تو پہلے اللہ نے اپنے نور دے وچوں نور محمد مصطفیٰ نے تخلیق فرمایا۔ تو اے نور مقام نبوت اور رسالت دوتے اس وقت فیض یاب ہو چکا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جب رب نے تخلیق فرمایا۔ حضور بھی اللہ دی مخلوق ہیں، خالق نہیں، لیکن خالق نے کائنات دی ابتدا اور انسانیت دی ابتدا اور بدیگر تمام اشیاء قدرت دی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی ہے۔ تو سرکار نبوت اور رسالت دے اندر سر اول ہیں، اور نبوت اور رسالت دے اندر سر آخر بھی حضور دی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو حدیث پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کیتا کہ حضور ارشاد فرماؤ کہ متا واجبت لکن نبوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دسو تو صحیح، اساں تا کچھ بھی نہیں جان دے، سونا جو کچھ بھی جان دے ہو تساں جان دے ہو، اسرار بھی تساں جان دے ہو، رموز بھی تساں جان دے ہو، اللہ اکبر، اور مکان و لا مکان دے خبراں بھی تساں رکھ دے ہو، اللہ نے تانوں خاص علم عطا فرمایا۔ حضور دسو تا صحیح متا وجبت لکن نبوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو نبوت کڈن عطا فرمائے۔ اس دے سوال تے جواب تو بعد میرے پاک نبی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، حدیث مشکات و ترمذی دے الفاظ، فرمایا کہ وقال یا آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ اجن آدم نبی علیہ السلام انہاں دی مبارک روح انہاں دے مبارک جسم وچ داخل کوئی نہیں تھئی، ساڑھے پاک رب نے اس تو بھی پہلے سانو نبوت عطا فرمائے۔ تو سرکار مقام نبوت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دے ذات نو ایک خاص وصف عطا فرمایا، شان عطا فرمائے کہ نبوت دا آغاز بھی سرکار دی ذات تو، اگر کوئی نہیں مندا اس دی اپنی سوچ ہے، لیکن یاد رکھا ہے کہ بلا ساری امت اس دو تے متفق ہے، تقریباً ساری امت 100 دے وچوں ایک اد بندہ اختلاف اور انکار رکھدا ہے، اور وہ بھی سری انکار کردا ہے، جزوی انکار کردا ہے۔ یاد رکھا ہے کائنات دی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ تو ہے، نبوت اور رسالت دی ابتدا بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہے۔ یہ دو گال ہی اپنے دل دے اتے لکھ لو، کائنات دی ابتدا این جہان دی ابتدا، بلکہ اے جہان ہے اون جہان دی ابتدا بھی اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ تو فرمائے ہے، اور نبوت و رسالت دا آغاز بھی ابتدا بھی اللہ کریم نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی ہے۔ تو سرکار اپنی جمی خوبیاں دے وچوں ایک وصف اے ہے کہ آپ سر اول ہیں، دوسرا وصف اے ہے کہ آپ نبوت و رسالت دے اندر سب تو آخر تے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت آپ دی ہوئی، مہینہ ایو ہا، رتاں ایو ہن، بزم کائنات دوتے حضور جانے کائنات بن کے تشریف فرما ہوئے، ربیع الاول شریف دا مہینہ ہا۔ اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرکار دے وصال دا مہینہ بھی ایو ہے اور سرکار دی آمد دا مہینہ بھی ایو ہے۔
میں اختلاف والی سوچ اور اختلاف والے میرے الفاظ کوشش ہوندی ہے کہ کدیں میری ذات تو کسی دا دل نہ دکھے کہ بلا حیات پہلے ہے موت بعد ہے۔ اور دوسرا پہلو، نبیاں دی حیات بھی ساڑے ورگی نہیں، نبیاں دی ممات بھی ساڑے ورگی نہیں، ساڑا مرنا ہوندا ہے انہاں دا وصال کرنا ہوندا ہے۔ او جملہ سماعت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ لوگ سوال کر دے ہیں، ذہنہ میں سوال آندا ہے، اور اس دو تے کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ بھئی کتنے لوگ ہیں ایسے اہل بدعت کہ جو سرکار دی وصال والے دن سرکار دی ولادت دی خوشی منا دے۔ اہل بدعت سانو آدھے ہیں وہ لوگ، میں کسے نو جواب نہیں دے رہا، میں تو اپنے ذوق دے مطابق جملہ عرض کردہ پیا ہاں۔ یاد رکھے نبی مر کے بھی مردے کوئی نہیں، اس مٹی نو اس مٹی نو اللہ نے اذن دیتا ہی کوئی نہیں، جس مٹی دوتے انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہومن جلوہ فروز ہومن، وہ مٹی انبیاء علیہ السلام دے اجسام دی حفاظت کر دی ہے، لحاظ کر دی ہے، نبیاں دے جسماں نو نہیں کھان دی۔ تو جس طرح باقی لوگاں دے نال موت تو بعد سلوک ہوندا ہے، نبیاں دے جسماں دے نال بھی ویسا سلوک نہیں ہوندا، نبیاں دے روحاں دے نال بھی ویسا سلوک نہیں ہوندا۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تساں جان دے ہو عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ دنیا دوتے تشریف لے گئے، آپ دنیا دوتے آئے، اور کافی عرصہ تک آپ نے اپنی قوم اللہ دے بندے اہل عیسائیت نو آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ آ کے چلے گئے لیکن وصال نہیں ہویا کیا ہے؟ بر رفع اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ نبی علیہ السلام نو اللہ نے آسمانہ دے ول اٹھایا ہے۔ یہ نبیاں دی حیات دوتے دلیل ہے کہ وہ چاہے اس طرح اپنے انبیاء علیہ السلام دی مبارک ارواح اور مبارک ازواج دی حفاظت فرماندہ ہے۔ یار عیسیٰ تو روح اللہ ہے، روح اللہ دی شان یہ ہے، کلی جاتے بہ کے سوچو حبیب اللہ دا مقام کیا ہو سے، حبیب اللہ دا مقام کیا ہو سی، گال صرف سمجھن نال ہے۔ میرے والد محترم فرماویں ہاں قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرماویں ابا جنوں سمجھ آ گئی ہے قرآن اور حدیث دی، وہ کدیں بد عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، وگرنہ ایک قرآن ہے پڑھ کے دیکھ، اللہ نے یہ قرآن دے وچ نبی دے میلاد نو بھی بیان فرمایا ہے، نبی دے معراج نو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندے رات دینے یا شور ڈٹھا، اللہ والی انگل مکا چھوڑی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ تو گال تا ساری سمجھن دی ہے، گال تا ساری دیکھن دی ہے۔ او واپس چلتے ہیں موضوع دی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت دے اندر سر آخر بھی ہیں، آپ دی بعثت ہوئی یہ رتہ ہن ربیع الاول شریف دا مہینہ ہا، سرکار بزم کائنات دوتے تشریف فرما ہوئے، سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دا بطن مبارکہ ہے، میرے پاک نبی دی جلوہ گری ہے، اللہ اکبر۔ حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھ قدرت دے طرفوں اہتمام کس طرح ہویا، سرکار دی ولادت دی منادی دا اہتمام کس طرح اللہ نے فرقیتا ہے۔ جانور بھی مبارک بادیاں دیں دے پائے، شرق والے جانور غرب والے جانوروں جا کے، اور غرب والے جانور شرق والے جانوروں جا کے منادی سناندے ہیں، مبارک بادیاں دیں دے ہیں، آتے کیا ہیں؟ مبارک ہوئے بزم کائنات دوتے او نبی تشریف فرما چکا ہے جس میں اللہ نے ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ سیرت جملے ہیں پہ اور بلا اختلاف ایسے پہلو، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بزم کائنات دوتے، وقت گزردہ گیا، عمر دے اس حصے تے پہنچے سرکار جب اذن باری تعالیٰ آپ نو ملا اور آپ نے نبوت اور رسالت دا اعلان فرمایا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، اعلان نبوت ہو چکا، مکی دور دے اندر سرکار دی ختم نبوت دا انکار کوئی نہ ہے۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں، مکی دور ہے، اس دے بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ مکی دور دے اندر سرکار دی ختم نبوت دوتے اعتراضات اور سوالات اختلافات نہیں اٹھائے گئے، اس واسطے کہ معاملہ توحید دا، مشرکین اور
اور ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا انکار کردے ہیں، اس سے وجوب اور حقیقت دا انکار کردے ہیں، تو اس دے سامنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید اور دعوت دین دیندے رہے۔ تو جب مدنی دور شروع ہویا اس وقت، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے وصال با کمال تو کچھ عرصہ قبل ختم نبوت دوتے مسلمہ قذاب مختیار سقفی سجیلہ نامی عورت اور دیگر ایک شخص اور بھی ہا جس نے سرکار دے حیات مبارکہ دے اندر اپنے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا، اور پھر سارے دے سارے اللہ اکبر مختیار سقفی رجوع کر گیا، سجیلہ نامی عورت بھی جو رجوع کر گئی، اور تیسرا جس نے کیتا ہا نبوت دا دعویٰ وہ قتل ہو گیا، مسلمہ قذاب بھی جہنم وصل ہویا اور اس دے دائی بھی جہنم وصل ہوئے۔ اب جملہ سماعت فرماؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ دے اندر حضور رہے تو سرکار دی ختم نبوت نو کسے قسم دا کوئی خدشہ نہ ہا، لیکن مدینہ دے اندر جب حضور پہنچے سب تو پہلی سازش ختم نبوت دے خلاف کرن والے وہ اہل یہود ہیں، اور یہود نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق یہ جملہ انہوں نے علایا کہ زید بن حارثہ حضور دے منہ بولے بیٹے ہیں، سرکار خود بھی انہوں نے اپنا بیٹا کر کے پکار دے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن اہل یہود نو ایک گال تکلیف دیں دی، یہودی کی نہیں بھی مسلمانہ دے دوست نہیں ہو سکتے، یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ اسا جتنی خیر کر لوں، جتنے صدقات و خیرات انہوں نے رفعی صورت دے اندر انہوں نے خدمت کر گنو، اہل یہود قطعی طور تے کہیں صورت دے وچ بھی مسلمانہ دے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ او جملہ سماعت فرمو، اہل یہود دی سازش پہلی سازش ختم نبوت دے متعلق جو پہلا بیج بویا گیا ہے وہ اہل یہود دے طرفوں ہے، اور اہل یہود نے آکھا کہ زید بن حارثہ تا نہیں، یہ زید بن حارثہ زید بن محمد ہے، بس ایو گال کرنی ہا۔ سورت احزاب 22واں سپارہ میرے کریم رب نے اس آیت نازل فرمایا کہ لوگوں تسا نہیں جان دے حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا مردہ دے وچوں کسے دے باپ نہیں، ہاں جاننا چاہندے وے کہ انہوں دا تعارف کیا ہے، اے تعارف ہے جڑا رب نے خود کروایا، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت بھی انہیں تے ختم کر چھوڑی ہے، اللہ نے نبوت بھی انہیں تے ختم کر چھوڑی ہے۔ یہ حضور دا تعارف ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام دا تعارف ہے، رسالت بھی ختم ہو گئی سرکار دی ذات ہوتے، نبوت بھی ختم ہو گئی سرکار دی ذات ہوتے۔ تو اسباب اور اسباق اس طرح بنے کہ جب اہل یہود نے سازش کی تھی اور زید بن حارثہ نو زید بن محمد آکھا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو تا قیامت دی صبح تک انسانیت دوتے اللہ اکبر معرف کرن واسطے پیش کرن واسطے میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت محمد اے ہے، لوگوں تسا نہیں وے جان دے، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہاں تے رسالت دا بھی اختتام فرما چھوڑا ہے، اللہ نے انہاں دوتے نبوت دا بھی اختتام فرما چھوڑا ہے۔ سری طور تے جری طور تے ذلی اور بروزی طور تے کسے بھی رنگ اور زاویے جناب حضور تو بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ میرے والد محترم دے زمانہ دے اندر بھی آج تو 23 سال پہلے اس طرح دے معاملات، چونکہ ہر دور دے اندر سرکار خود پیشین گوئی حضور ارشاد فرما کے گئے، خود دس کے گئے، تنبیہ فرما کے گئے، اپنی سادی امت نو بھولی امت نو دس کے گئے کہ متا سادی اور بھولی امت کہیں غلط فہمی مبتلا ہو جائے۔ بعض لوگوں نے نام اس واسطے اپنا محمد رکھا ہے لوگوں نے بھولے کا دیون واسطے، اسا سادے لوگ ہیں، میں یہ جملے پھر بھی اسا میں نہ راسا مر ویسا لیکن میرے جملے تو پھر بھی زندہ راسا یاد رکھا ہے۔ لوگوں نے مغالطہ دیون واسطے بھلامن واسطے اس امت رسول نو اپنا نام محمد رکھا ہاچا، احمد رکھا ہاچا، یاد رکھا ہے نام محمد رکھن دے نال کوئی محمد نہیں بن ویندا، نام احمد رکھن دے نال کوئی احمد نہیں بن ویندا۔ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد ہو رہے جس تا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو رہے۔ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی تنالین تو سارے جہان میں وارد ہونا،
تو ذلی طور تے بروزی طور تے کسے بھی رنگ اور زاویے دے نال سرکار تو بعد وہ تو حجت تمام فرما گئے. اللہ نے آپ دی ذات مبارکہ دوتے جی میں قرآن بطور حجت ہے. قرآن تو بعد جی میں بیا کوئی صحیفہ نہیں آ سکتا آسمان تو میں ذات محمد مصطفیٰ بھی حجت ہے. آپ دی نبوت اور رسالت تو بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آ سکتا. اچھا والد محترم دے دور دے اندر بھی اس طرح دی تحریک چلی قادیانیت دے طرفوں. لوگوں نے آکھا قادیانیت دے طرفوں لوگوں نے آکھا اللہ چاہے تو کوئی اور محمد اللہ بنا دے. اور اے جملہ پھر سنو. انہوں نے آکھا تحریر دے ذریعے اللہ چاہے. سادہ لوگ جڑے ساڑھے ورگے لوگ ہیں وہ تو خاموش ہو گئے. ہاں یار گال تا ٹھیک ہے اللہ چاہے یہ زمین بھی اور بنا سکتا ہے آسمان بھی اور بنا سکتا ہے. ایو نقطہ ساریاں دا عقیدہ توحید بھی تا ایو ہے کہ کوئی شے ان دی مرضی تو بغیر وجود چ نہیں آندی اور ان دے ارادے دی طاقت اور شان یہ ارادہ کرے تو زمین اور آسمان وجود چ آ ونجن. اچھا ہن سادہ دور رہا سادہ وقت رہا. انہوں نے آکھا قادیانیت دے طرفوں اے پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا اللہ چاہے تو کئی محمد دنیا تے آ سکتے ہیں. اللہ چاہے تو اللہ کہیں این ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو بعد اللہ چاہے تو کسی اور نو بھی اللہ نبوت عطا فرما سکتا ہے. یہ اون دور دی گال ہے. ہن او جملہ سماعت فرماؤ جڑا جواب میرے والد محترم دیتا ہا اس غیرت والے سید نے جڑا جواب دیتا ہا سنو. فرمائے کہ اللہ چاہے یہ زمین بھی اور بن سکتی ہے آسمان بھی اور بن سکتا ہے. اللہ چاہے 14 طبق اور بنا سکتا ہے. اللہ چاہے 18,000 مخلوق اپنے ارادے دے نال بنا سکتا ہے. لیکن والد محترم نے فرمایا کہ میرے رب دی کل بھی چاہت محمد ہا آج بھی چاہت محمد ہے. زمین اور آسمان دا وجود دوسرا ہو سکتا ہے لیکن بزم کائنات تے دوجا محمد نہیں آ سکتا. اس گال نو سمجھ لو کہ بزم کائنات دے اندر سیدہ آمینہ پاک دے لخت جگر سیدنا عبداللہ پاک دے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین دے نانا سیدہ فاطمہ پاک دے بابا اس محمد تو بعد دنیا دے اندر دوجا محمد نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اب جملہ سماعت فرماؤ. تو زید بن حارثہ دے متعلق ایک اہل یہود نے کی تھی تو قرآن دی آیت اللہ نے نازل فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی ذات دوتے رسالت دا بھی اختتام کر چھوڑا ہے. انہاں دی ذات دوتے نبوت دا بھی اختتام کر چھوڑا ہے. او چلدے ہیں ایک حدیث دی طرف اور پھر اس تو بعد چلدے ہیں دعا دی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپنا ہے. سرکار 8 سال دی عمر دی اندر ہیں. اپنے مشفیق چچا مہربان چچا حضرت مولا کائنات دے والد محترم حضور دے مشفیق چچا ہیں سیدنا عبد المطلب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دا وصال ہو گیا. اور ظاہری طور دوتے سرکار تا پہلے بھی یتیم ہن در یتیم بن کے آئے. باپ دا وصال ہو چکا ہے. سرکار جب دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے نا اس طرح آپ دی آمد ہوئی ہے. ایک طرف خوشی ہے اور دوسری طرف خوشی دی خبر دیمن والا کوئی نہیں. تو اللہ اکبر. جہاں خوشی دی خبر دیتی ہے اللہ نے انہوں بھی جزا عطا فرمائی ہے. جہاں خوشی دی خبر دیتی ہے حضور دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دا جلوہ گری ہوئی تشریف آوری ہوئی تو حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والد گرامی آپ دا وصال ہو چکا. تو پھر آپ دی والدہ محترمہ انہوں دا بھی وصال ہو گیا 6 سال بعد. پھر آپ دی کفالت ظاہری کفالت حفاظت سیدنا عبد المطلب پاک حضور دے دادا محترم نے کی تھی. انہوں دا وصال ہو گیا. سرکار دی عمر مبارکہ تقریباً 8 سال ہا. جب انہوں دا وصال ہویا تو سرکار تنہا ہو گئے. تو باقی بھی چاچے ہن باقی بھی رشتہ دار ہن کسی نے کفالت ظاہری نہیں کی تھی. سارے منہ موڑ گئے. لیکن مولا کائنات دے والد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شوہر نامدار انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری کفالت کی تھی. تو کفالت کی تھی. پھر ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہے حضور دی خیر خائی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہوں نے وفا والا رشتہ قائم رکھا. بے وفائی نہیں کی تھی. تو بعض لوگوں نے انہوں نے ایمان دوتے بھی شک کیتا ہے. ایک حدیث پاک نو دلیل بنا کے یہ جملہ بھی سماعت فرما لو. کل میں نہ ہو سا میں مر ویسا لیکن میرے جملے پھر بھی زندہ رہ سن. یاد رکھے یہ جنہوں نے اعتراض اٹھایا ہے نا حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ دے والد گرامی دے ایمان دوتے ایک حدیث نو بطور استدلال بنا کے
انہیں لوگاں نے، انہیں نظریات اور اسی طبقے نے سرکار دے والدین کریمین طیبین طاہرین دے ایمان دوتے بھی شک کیتا ہے۔ مولوی صاحب جواب دے نا، جے نبی دے والدین دوتے ایمان دوتے شک کیتا ہے، اللہ اکبر، راستہ صحیح سرکار دے شرح صدور دوتے کتنی تکلیف پہنچی ہو سی۔ یار کوئی یہودی شک کرے ہا، اعتراض کرے ہا، دکھ کوئی نہ ہا، کوئی عیسائی شک کرے ہا سرکار دے والدین دے ایمان دوتے دکھ نہ لگے ہا، شک بھی اوہ کردہ پیا ہے جن کلمہ محمد مصطفیٰ بڑھیا ہے۔ تو سب تو پہلے تاریخ نو اٹھاؤ نا، کیونکہ مطالعے دی کمی ہے، تحقیق دا فقدان ہے، جس دی وجہ تو لوگ گھبرا ویندے ہیں۔ او جملہ سماعت فرماؤ، اس مسئلے دے وچ نہیں گھبرانا چاہیے۔ او جملہ سماعت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان دوتے بھی لوگوں نے شک کیتا ہے، اور اس دوتے کتاب لکھی گئی ہے۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، استاد العلماء آپ تشریف فرما ہیں پہ، اس دوتے کتابہ لکھیاں گئے، مناظرے ہوئے ہیں 50 سال 60 سال پہلے مناظرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت نو فتح عطا فرمائے۔ جتنے بھی مناظرے کرنے والے ہن پہ وہ سارے شکست کھا گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں انہاں نو اللہ نے فتح عطا فرمائے جو حضور دے والدین دے ایمان نو تسلیم کر دے۔ اس دوتے بہت سارے دلیلہ ہیں پیاں، قرآن دی دلیل ہے، حدیث دی دلیل ہے۔ یہ میں موضوع پھر کی نہیں تو انہوں عرض کرساں، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کرساں تاکہ تجسس نہ رہے اور خلل ذہن کے اندر نہ رہے۔ وہ کیا پہلو ہے؟ وہ پہلو بھی میلاد دے نال متعلقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک صلبہ تو پشتہ تو منتقل ہو کے پاک رحمہ دے وچ منتقل ہویا ہے۔ فرمایا کہ جنہ صلبہ دے وچ، جنہ پشتہ دے وچ میرا نور منتقل ہویا ہے، انہاں دے وچوں کوئی مشرک کوئی نہ ہا، اور جنہ رحمت دے وچ میرا نور منتقل ہویا ہا انہاں دے وچوں کوئی مشرکہ کوئی نہ ہا۔ یعنی جنہ مرداں دے وچ میرا نور منتقل ہویا ہے او مرد ہی خدا دے منن والے ہن، جنہ بیویاں عورتاں دے وچ میرا نور منتقل ہویا ہے او عورتاں ہی خدا دے منن والے ہن۔ یہ دلیل ہے، بلکہ اس دوتے بہت سارے وسیع پہلو ہے۔ اب موضوع دی طرف چلتے ہیں۔ حضور دے مشفیق چچا، مہربان چچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو غرض تجارت واسطے ملک شام لے کے گئے۔ آبادی دے قریب پہنچے، وہ آبادی وسطی ہے، آبادی ہے مذہب عیسائیت دے لوگوں نے انسانی ہمدردی دے ناتے اس قافلے دا استقبال کیتا اور رہن سہن دی جگہ دیتی اور ضیافت دے متعلق اصرار کیتا اور کہا آکھیا کہ ضیافت کھانا اسا پیش کرسوں۔ خیر کھانے دی دعوت امیر قافلہ نے قبول کی تھی۔ کھانا لگ گیا، دسترخوان سج گیا، سارے مہمان بہ گئے ترتیب دے نال۔ سرکار ایک سمت تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عمر مبارکہ 8 سال کم و بیش۔ امیر دعوت جن دعوت دا اہتمام کیتا ہا، انہیں امیر قافلہ تو پوچھنا کیتا کہ اے چھوٹا بچہ بھی توڑے نال ہے؟ انہوں نے جواب دیتا کہ ہاں اے بچہ بھی ساڑے نال ہے۔ امیر دعوت نے امیر قافلہ نو آکھا کہ اس بچے نو بھی تا دعوت دے وال بلاؤ ہا، دسترخوان دوتے تشریف لامن ہا۔ بس حضور نو بلایا گیا، سرکار تشریف فرما ہوئے، نبوت والی چال ہا، نبوت والی ٹور ہا، سرکار دا بچپنا ہا۔ اللہ اکبر، ہر نبی اعلان نبوت تو پہلے مقام ولایت دے اعلیٰ درجے دوتے فیضیاب ہوتا ہے۔ سرکار انہیں جلوہ افروز ہوئے، آکے بہ گئے، دسترخوان دوتے تشریف فرما ہوئے، لنگر نو کھانے نو سرکار نے اپنی برکت عطا فرمائے اور دسترخوان نو سرکار نے اپنا حسن بخشا، کھامن والیاں نو سرکار نے اپنی معیت و قربت نسی عطا فرمائے۔ کھانا لگ گیا، دسترخوان سج گیا، سرکار نے بھی تناول فرمایا، جان نوش فرمایا۔ اس تو بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زہری حسن نو اس شخص نے جب ریٹھا، امیر دعوت نے مذہب عیسائیت دا عالم دین ہا، کتاب انجیل نو تھوڑا یا زیادہ پڑھ دا ہا، جان دا ہا، اس نے کتاب انجیل نو کھولا۔ کھولن تو بعد نا سارے زہری وصف کمالات شانہ دیکھن تو بعد پتہ وہ کیا سوال کرتا ہے؟ آدھے لوگوں سن گنو، اے بال کوئی عام بال نہیں، ہاذا سید الانبیاء والمرسلین، ہاذا خاتم النبیین۔ فرمایا کہ اے بال کوئی عام بال نہیں، اے او بال ہے جس دی ذات دوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے او بچہ ہے جنہوں تمام انبیاء علیہ السلام دی اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، اور اے او بال ہے جنہوں اللہ نے ختم نبوت سنہری تاج عطا فرمایا ہے۔ اعلان نبوت تو پہلے ختم نبوت دا ڈنکا بج چکا ہا، اعلان ہو چکا ہا، ابلاغ ہو چکا ہا۔ اللہ اس دوتے بھی بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں پیاں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ
آپ اللہ دے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں پہ، اور آپ دی ہی ذات مبارکہ دوتے نبوت اور رسالت دا اختتام ہو چکا ہے، بعد از قیامت بھی حضور دی رسالت و نبوت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اعزاز